وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف دیا۔ یہ احوال امت دوا چاہتے ہیں، یہ احوال امت دوا چاہتے ہیں، مریض محبت شفا چاہتے ہیں، غوث اعظم بنا کر وسیلہ نگاہ حبیب خدا چاہتے ہیں، غوث اعظم بنا کر وسیلہ نگاہ حبیب خدا چاہتے ہیں، یہ احوال امت دوا چاہتے ہیں۔ برادران اسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مسلمہ آج جن حالات کا شکار ہے اور جن ظاہری، باطنی، روحانی، اخلاقی امراض کا شکار ہے، اس کا علاج فقط اللہ کے حبیب کے در پہ آنا ہے، ان کی سچی پیروی کرنا ہے اور ان کے سچے غلاموں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی تعلیمات اور ان کے رستے پہ چلنا ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ اور سب سے پہلی اینٹی سیپٹک گولی جو ہے وہ قرآن عظیم الشان کو سمجھنا ہے، اور یہ قرآن عظیم الشان کی کوئی بھی گولی ہو وہ پانی کے بغیر اندر نہیں جاتی، وہ شفاف نورانی پانی، وہ سنت رسول کریم، سنت صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام نے دی۔ یہ قرآن پاک کی گولی سنت نبوی کے شربت اور پانی کے ساتھ پینی ہے، انشاءاللہ شفا۔ اور یہ گولی لینی کہاں سے ہے؟ بوڑھے کو اور خوراک چاہیے، جوان کو اور چاہیے، عورت کو اور چاہیے، بچے کو اور چاہیے، بیمار، کمزور، لاغر، کینسر والا، ہر ایک کو دوائی کی ڈوز مختلف ہے۔ یہ ڈوز طے کس نے کرنی ہے؟ یہ صالحین امت اولیاء اللہ نے کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے روحانی طبیبوں کی ضرورت ہے جو ہمارے امراض کو سمجھیں کہ کتنا بیمار ہے، اس کو کون سی دوائی دینی اور کب دینی اور کتنی دینی۔ اس لیے اولیاء اللہ اور صالحین کی مجلس، ان کی صحبت ضروری ہے۔ یہ درس 11ویں شریف کا ایک مدت سے ورلڈ اسلامک مشن اوسلو کے اندر چل رہا ہے، ہم نے خود کیا 10-12 سال کیا، مگر انتظامیہ کے ساتھیوں کی درخواست پر اس کو دوبارہ ایک اچھے انداز سے، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی انداز سے، ایک روحانی جذبے کے ساتھ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ آج اس کا پہلا درس، اس کا عنوان پکا اس مجلس کا ہم نے کیا رکھا ہے؟ اسلامی تصوف اور 11ویں شریف کا تصوف، یہ دونوں کا پکا عنوان رکھتے ہیں۔ اب اسلامی تصوف کیا ہے، اس کے ایک ایک جز کو ہر درس میں لیا کریں۔ اس کے لیے ہم نے آج جو موضوع ہے، جو ہم جس پہ تھوڑا سا گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ روحانیت انسانی فطرت کا حصہ ہے۔
اسپرچویلٹی از دی پارٹ آف ہیومن نیچر. یہ ہیومن نیچر کا حصہ ہے. اس سے ہم آگے پیچھے ہو جائیں گے, صرف مادیت پہ فوکس کریں گے, روحانیت کو چھوڑ دیں گے, تو جسم موٹا ہو جائے گا, روح بیمار ہو جائے گا. آج کی جدید ترین یورپین یونیورسٹیوں کی ریسرچ نے یہ بتا دیا ہے ان کو کہ دنیا میں سیکس کے پیشون زیادہ ہو گئے ہیں, فیسس کے کم ہیں. جو مرضیں ہیں نا, مرضیں بیماریاں, فزیکل ڈیزیزز کم ہیں, اسپرچول ڈیزیزز زیادہ ہو گئی ہیں. یہ ان کی ریسرچ ہے. انہوں نے یہ کافی دیر پہلے کر لی تھی. اس کے بعد 2-3 سٹیپ اور ریسرچ ہو گئی. دوسرا سٹیپ کیا ریسرچ ہوا ہے کہ یہ جو سیکس کے یعنی جو سائیکالوجیکل امراض بڑھ گئی ہیں, ڈیزیزز بڑھ گئی ہیں, اس کا سبب فزیکل نہیں بلکہ وہ بھی سیکس کے ہیں. اسپرچول سبب ہے کہ وہاں مرض اسپرچول آئی ہے. اسپرچول مرض جو آئی ہے اس کے اسباب بھی اسپرچول ہے. جب تک اسپرچول دوائی نہیں دو گے, گولیوں, ٹیبلٹس اور انجیکشن سے یہ مرض حل نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے ہر طرح کی گولیاں دی ہیں. جو سیکس کیا ہے وہ حل نہیں ہوگا. سائیکالوجیکل پیشنٹ جو ہے, مریض جو ہے, اس کو گولیاں ٹیبلٹ اثر نہیں کرتی, اوپن ڈاکٹروں نے کہہ دیا. اس لیے کہ مرض روحانی ہے, علاج بھی روحانی چاہیے. یہ انہوں نے تحقیق کر لی. ابھی جو جدید ریسرچ یعنی اسی پچھلے 20-30 سالوں میں وہ کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ روحانی امراض کا روحانی علاج صرف مذہب کے پاس. مذہب, ریلیجن is the only source of treatment of psychological patient. یہ بھی ریسرچ ہو چکی ہے. امریکہ تک, برطانیہ اور یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں اس ریسرچ کو کر چکی ہیں کہ سائیکالوجیکل ڈیزیزز کا علاج صرف مذہبی طریقے سے ہو سکتا ہے. وہاں سے سکون آتا ہے. اب آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, وہاں چرچوں کے اندر بھی ذکر ہو رہا ہے, حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. چرچوں کے اندر ذکر ہو رہا ہے. انہیں پتہ ہے کہ علاج ذکر نہیں. اور یہ 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے کتاب دی, جو حضور نے تربیت سے نسخہ استعمال فرمایا, عرب کے جاہلوں, گمراہوں, بے سکون معاشرے کو سکون کا مرکز بنا دیا کہ آج تک ہم سکون لینے وہاں جاتے ہیں. یہ جو مرکز کھولا اس میں اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن, خبردار ہو جاؤ. یہ خبردار کا کہنا ہے, یہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. خبردار ہو جو, سکون صرف اللہ کے ذکر میں. یہ جو خبردار کا لفظ ہے نا, اللہ, یہ بتا رہا ہے کسی اور جگہ نہ ڈھونڈنا ورنہ مریض کو شفا نہیں. اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم جب جدید سائنس بھی اس کو اوکے کر رہی ہے کہ علاج روحانی ہے اور کوئی نہیں ہے, تو ہمیں روحانیت پہ درس شروع کرنا چاہیے. تو لہٰذا درس تصوف اس کے لیے ضروری. اس لفظ تصوف پہ گفتگو ہے, علم تصوف پہ گفتگو ہے, ٹھیک ہے, معمولات تصوف اس پہ گفتگو ہے, اخلاق تصوف پہ صوفیہ پہ گفتگو ہے, احوال صوفیہ پہ گفتگو ہے. یہ پورے چیپٹر ہیں اس کے. ہم ہر 11ویں شیٹ میں ایک ایک موضوع کو لے کے آگے چلتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے, میں وہاں سے شروع کرتا ہوں, پھر میں سورہ فاتحہ اور ایک حدیث بیان کروں گا اور اپنے مضمون کو مکمل کروں گا. ہم نے 4:30 ختم کرنا, کیونکہ 30 سے 40 منٹ کے اندر درس ہے, اس کے زیادہ درس نہیں ہوگا. اس کے بعد 5-7 منٹ ذکر اور دعا, ختم شیٹ. یہ سمپل اور مختصر 11ویں شیٹ, ٹھیک ہے. آج باقاعدہ تلاوت اور نعت اور منقبت نہیں ہو سکی کہ ساتھیوں بہت بڑے ایک اور جگہ مصروف ہیں. اس لیے میں نے کہا جب اعلان کر دیا ہے, اشتہار بن گیا ہے, تو ہم اس کو ناغہ نہیں کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 204 میں فوت ہوئے ہجری میں, یعنی یہ دوسری صدی کے بزرگ, تیسری صدی کے شروع میں فوت ہوئے. آپ اپنی کتاب دیوان میں لکھتے ہیں, صفحہ اس کا قصیدہ نمبر 143 143 قصیدہ, اس کے اندر یہ اشعار لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منہم. اتنا بڑا امام وقت ہے,
حدیث نبوی میں حضور پاک نے ان کی طرف اشارہ فرمایا. امام اعظم کی طرف اشارہ ہے, امام احمد بن حنبل کی طرف بھی ہے, امام شافعی کی طرف بھی ہے, امام مالک کی طرف بھی ہے. چاروں ائمہ کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا ہے, اور حضور غوث الاعظم کی طرف بھی حدیث میں اشارہ. وہ آگے جب آپ کا ذکر آئے گا تو میں وہ حدیث بھی بیان کروں گا. لیکن آج امام شافعی کے متعلق جو حضور نے اشارہ فرمایا یاد رکھنا, جب دنیا میں لوگ علم کی طلب کے لیے آئیں تو مکے کا ایک قریش کا عالم دنیا کو علم سے بھر دے گا. امام مالک کے متعلق فرمایا جب دنیا علم کی تلاش میں نکلے گی تو انہیں مدینہ کے امام سے بڑا کوئی امام نہیں ملے گا, وہ امام مالک امام مدینہ. پھر آپ کی حدیث پاک ہے کہ وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالُهُ رِجَالٌ مِنَ الْفَارِسِ مِنْ أَبْنَاءِ الْفَارِسِ. یہ امام اعظم کی طرف اور ان کے اس گروپ کی طرف اشارہ ہے کہ جب علم دنیا سے ختم ہو کے اٹھنا لگے گا, وہ علم اٹھنے لگے گا, بلند سریا کہتے ہیں نا ستاروں کی جگہ, آسمانوں پہ چلا جائے گا, تو اس وقت فارس سے کچھ لوگ آئیں گے. ایک جگہ ہے رجل من ابناء الفارس, فارس کے بیٹوں میں سے ایک مرد آئے گا اور وہ کرے گا اور وہ دین کو زندہ کرے گا, وہ اس کو لے آئے گا, نال ہو اس کو پالے گا. امام اعظم اور ان کی ٹیم کی طرف اشارہ ہے. مسلم شریف کی حدیث میں حضور غوث پاک کی طرف اشارہ ہے. اسی آیت سورہ جمعہ کی آیت کے نیچے یہی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا جب دین دنیا سے اٹھ جائے, وہاں دین کا لفظ, پہلے ایمان کا لفظ, مختلف لفظ استعمال فرمائے. یہاں حضور غوث پاک کے متعلق ایمان کا لفظ استعمال فرمایا. وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالُهُ رَجُلٌ مِّن فارس. یہاں ابنائے فارس نہیں فرمایا, من فارس, فارس سے ایک مرد اٹھے گا, وہ دین کو زندہ کرے گا, وہ ایمان کو زندہ کرے گا, وہ محی الدین حضور غوث الاعظم کی طرف اشارہ ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے ان احادیث کو بھی علماء نے محفوظ فرمایا. اس لیے 11ویں شریف حضور غوث الاعظم اور اولیاء کرام کا ذکر یہ ہمارے امام ہیں جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. تو امام شافعی نے یہ بیان فرمایا ہے احب الصالحین ولست منہم, میں صالحین سے محبت کرتا ہوں مگر ان میں سے نہیں ہوں, میں گناہگار ہوں. عاجزی کرنے, خود صالح ہیں, دنیا نے ان کو مانا اور حضور نے اشارہ فرمایا یہ صالح نہیں تو کون صالح ہے. مگر تواضع صوفیہ کا طریقہ ہے, تکبر اور فخر کرنا یہ صالحین کا اور مشائخ کا طریقہ نہیں. یہ دنیا دار لوگوں کا نام نہاد پیر اور نام نہاد علماء اور مفتیان, وہ جو صالحین سے محبت نہیں رکھتے. جو محبت رکھتے ہیں وہ علماء اور مشائخ, وہ صالح ہمارے امام. لہذا فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منہم, میں محبت کرتا ہوں صالحین سے مگر گناہگار ان میں سے نہیں. اور فرمایا لعلی ان انال بہم شفاعہ, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میں ان تک پہنچوں تو شفاعت کو پا لوں گا, ان کے ساتھ رہنا شفاعت کو پا لوں گا. وَأَكْرَهُ مِن تَجَارَتُهُ الْمَعَاصِي, اور میں گناہوں کی تجارت میں حصہ نہیں لیتا, نہ پسند کرتا ہوں. اکراہ نہ پسند, مکروہ, اکراہ مکروہ سمجھتا ہوں اس دین کے ذریعے گناہوں کا کاروبار کرنا, اس کی تجارت کو نہ پسند کرتا ہوں. فرمایا وَلَوْ كُنَّ سَوَاءً فِي الْبَضَاعَةِ, اگرچہ گناہوں کے بوجھ اور اس کے سامان میں بھی ان جیسا ہی, یعنی پھر بھی گناہگاروں سے باہر نہیں نکالتے. جس طرح نبیوں نے کہا, حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین. آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا, یعنی انبیاء اپنے آپ کو گناہگار کہتے رہے ہیں حالانکہ وہ تو نبی ہیں. صالحین اپنے آپ کو کہتے رہے. تو یہ ان کے تواضع کا صوفیانہ طریقہ ہے. یہ سیکھنا ہے کہ آج تکبر کے نقصانات ہو رہے ہیں, آج فخر سے نقصانات ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ طریقہ بیان کرنا ضروری ہے. اس لیے اسلامی تصوف کو بیان کرنا ضروری ہے. اس پہ بہت سارے جو اعتراضات ہیں وہ ہم بعد میں لیں گے. کچھ کہتا, کون کہتا ہے, وہ بعد میں لیں گے. ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ آئیں گے تاکہ وہاں سے ہم اس کو سیکھیں. لہٰذا پہلی بات یہ جو ہو گئی. دوسری کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمایا, جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ فاتحہ کی.
اس کی مخالفت سے گھبرانا نہیں. ہمیں مسلمانوں کو اعتراضات سے گھبرانا نہیں چاہیے. اس میں ایک نقطہ ہے، وہ کیا؟ مسیلمہ کذاب اور جھوٹے نبوت کے دعویٰ دار جب وہ سامنے آئے تو حضور علیہ السلام کے دور میں آپ نے مسیلمہ کذاب کو جواب دیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کی اور اس کو مار دیا گیا، اس کی فتنے کو کچل دیا گیا. لیکن جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے کھڑے ہونے سے ختم نبوت کا عقیدہ واضح ہو گیا. جب کوئی کسی چیز کو روکتا ہے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. جو چیز کم ہوتی ہے مارکیٹ میں اس کی قیمت اور ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو جب اعتراض ہوتا ہے تو اس سے اس کی ہمت، اس کا موضوع اہمیت بڑھ جاتی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں تم بھی یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے. اب آئے عقاب کھڑا ہوتا ہے زور سے تو اوپر چلتا ہے. جب کسی چیز پہ اعتراض ہوتا ہے سمجھ لو کہ وہ حق کی مخالفت کو کرے تو حق اس سے بلند ہو جاتا ہے. جب اسلامی تصوف پہ حملے ہوئے اور ہو رہے ہیں اور 1000 سال سے ہو رہے ہیں، اس سے ہر دور میں تصوف کی ضرورت اہمیت بڑھ گئی، آج بھی بڑھ گئی. آج اسلام کے بزرگوں اور بابوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوا؟ علماء کو فکر ہوئی، مشائخ کو فکر ہوئی، فاضلین کو فکر ہوئی، اور انہوں نے بزرگان دین کی عزت کو اجاگر کرنے کے لیے بے شمار کام کیا. کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. اس لیے اسلامی تصوف کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ نام نہاد جھوٹے، دنیا دار، مال کے لالچی، حریص قسم کے گدی نشین اور جھوٹے دشمنوں کے ایجنٹ جو پیر بنا کے اندر بنائے گئے ہیں، ان جھوٹے جعلی پیروں کا جو نقطہ ہے وہ بے نقاب ہو جائے. ہر دور میں مخالفت ہوئی، مگر ہم اس کو لیں گے کہ دوسری صدی میں جب اسلام کے اپنے اندر انتشار بڑھ گیا، جنگیں بڑھ گئیں، 4-5 جگہ خلیفے بن گئے، آپس میں لڑائیاں ہو گئیں. اس انتشار اور سیاسی زوال کے اندر لوگوں کے اندر ڈر اور خوف زیادہ ہو گیا، مذہب کمزور ہو گیا. بادشاہوں کے قریب ہو کے پیسے لینے والے لالچی لوگ جبے شبے پہن کے زیادہ ادھر ہو گئے. ٹھیک ہے، تو جو صالح بزرگ تھے ان صالحین کے گروپ نے ہر جگہ پہ صحیح اسلامی تصوف کو تعارف کرانا شروع کیا. تو پورے اسلام کو انہوں نے اسلام کا دعوت تو پہلے ہی دے رہے تھے. اسلام کی تعلیم مدرسوں میں ہو رہی تھی، شریعہ پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے، اس میں قرآن پاک پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، تقویٰ، تزکیہ، یہ ساری باتیں سمجھا رہے تھے. مگر ایک ایسا نام دینا تھا جو خاص پوائنٹ کرے تو یہ کمی ہے. اور وہ کیا تھی کہ تم ہے تو مذہبی ہو مگر دل صاف نہیں ہے، نفس پاک نہیں ہے، تمہارے پاس اس رستے کا علم نہیں، تم رستہ چھوڑ چکے ہو. ظاہراً اخلاق اور رستہ چھوڑ چکے ہو، باطناً دل میلا، نفس میلا، ذہن کے اندر برے تصورات ہیں. ان ظاہری اور باطنی تبدیلیوں کو اصلاح کا نام دینا تھا. اگر تو طہارت کا لفظ بولتے، اسلامی طہارت کو بناؤ، تو طہارت کا معنی ظاہری جسم کو دھونا ہے. اگر تزکیہ کہتے تو تزکیہ نفس کی صفائی کے لیے آیا ہے، تو دل کدھر جاتا، روح کدھر جاتی. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس پہ آگے تفصیل سے گفتگو کریں گے لفظ تصوف پر. تو انہوں نے کہا ایک ایسا لفظ بولیں جو ظاہر اور باطن ساروں کی صفائی کو بیان کر دے. انہوں نے کہا تصوف. تصوف کا معنی ہے پاک، صاف، ظاہری، باطنی، مومن، مسلمان، صالح مسلمان. تو جو امام شافعی نے جو لفظ استعمال فرمایا پہلے دور میں صالحین، زاہدین، اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جو پہلی 2 صدیوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، کتاب الزہد کے نام سے لکھی، امام احمد بن حنبل نے لکھی. ٹھیک ہے، امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد لکھی. ٹھیک ہے، اسی طرح صالحین، طریق الصالحین کے نام سے. طریق الصالحین یاد رکھیے گا، یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، سورہ جن میں آیا، 2 مرتبہ آیا. ٹھیک، طریق الصالحین ہے. مگر میں جس سے شروع کر رہا ہوں وہ اللہ جل مجدہ نے پورے قرآن کا نچوڑ بتا دیا ہے، اور وہ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. اللہ کریم نے جو مغز بیان کر دیا ہے وہ یہ سارے الفاظ بھی مل جائیں تو نہیں بیان کر سکتے. اور تصوف نے کیا بیان کیا ہے کہ ظاہر باطن کو صاف اور پاک رکھنا یہ تصوف ہے. مگر پھر سوال آئے گا وہ کون پاک ہے؟
اس کی نشانی کیا ہے؟ پھر نشانی کی ضرورت پڑنی تھی، رب نے نشانی کی ہے انعمت علیہ۔ بھائی صوفی صالح وہ ہے جس کے رب کا کرم ہو جائے، جس کو رب انعام عطا فرمائے، اس پہ رب کا انعام نظر آئے۔ ازارہ، حضور پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولیاء من اولیاء، یا رسول اللہ اولیاء کون ہیں؟ فرمایا ازارہ ذکر اللہ، ولی وہ ہے جسے دیکھو تو رب یاد آ جائے، جسے رب یاد آ جائے۔ اس پہ آگے حدیثیں ہیں وہ ہم لیں گے۔ تو مطلب جو اللہ کریم نے لفظ استعمال فرمایا ہے صالحین کے لیے، اولیاء کے لیے، انبیاء کے لیے، صدیقین، شہداء، صالحین کے لیے، وہ لفظ کمال کا ہے کہ سارے سوالوں کا آخری سوال کا جواب یہی ہے کہ ولی وہ ہے جس پہ رب کا انعام ہوتا ہے۔ اگر انعام نہیں ہے تو اس ولی کا نام جو مرضی رکھے، پیر جبے کا نام نہیں، پیر پگڑی کا نام نہیں، پیر کو خاص تسبیح اور وظیفے کا نام نہیں، یہ تو غیر مسلم بھی تسبیحاں پکڑ کے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عیسائیوں کے ہاتھ میں بھی دیکھ لو، جو بڑا پادری اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور بہت سارے مذہبی لوگ ہیں جو تسبیح کرتے ہیں۔ دستار مکے کے اندر جاہل قریش کے سردار، ٹھیک ہے، وہ مشرکین بھی پگڑی، ابو جہل بھی پگڑی پہنتا، لیکن جو پگڑی حضور علیہ السلام کے محبت میں باندھی جائے وہ اور ہے، جو ٹوپی حضور علیہ السلام کی محبت میں پہنی جائے وہ ٹوپی یا اور ہے، وہ پگڑی یا اور ہے، وہ دستار و جبہ یا اور ہے، اس لیے ہم ان کو پہنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے میں یہاں عام ٹوپی میں بیٹھتا ہوں، آج کیونکہ درس جن کا تھا ان کی برکت سے میں نے پگڑی مبارک بھی پہنی، اور یہ میری نہیں ہے، مجھے دی گئی، یہ لباس میرا نہیں ہے، مجھے مبارک لوگوں نے دیا ہوا ہے، اس لیے برکت کے لیے یہ مدینہ شریف کا پٹکا اور صافہ ہے وہ لے کے آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے، حضور کی دستار پہن کے آئے کہ اس کی برکت سے خدا مجھے صبر دے گا، مجھے استقامت دے گا۔ حضرت امام حسن کا پٹکا باندھا، وہ باندھ کے آئے، وہ باندھ کے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ ملا، اس تابوت سکینہ کے اندر کیا تھا؟ وہ پگڑی تھی، وہ کپڑے تھے، وہ نالین تھی، وہ من و سلوہ تھا، وہ عصائے موسیٰ علیہ السلام تھا، تو تبرکات تھے۔ ہم بھی یہ تبرکات اس لیے پہنتے ہیں کہ اللہ کریم اس کی برکت سے ہماری اصلاح فرمائے، لیکن یہ تو ہے تبرکات۔ سب سے بڑا تبرک قرآن و سنت، اس کا پیغام، اس کی روح ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے، وہ اسلامی تصوف کی روح ہے۔ تو سورہ فاتحہ، اس پہ ایک سوال اور حدیث پاک کی طرف آتا ہوں۔ اگر سارے سال درس ہوتے رہیں اور صرف سورۃ فاتحہ سامنے ہو تو یہ ایک سورت کافی۔ کیوں؟ حدیث نبوی شریف ہے کہ اللہ کریم نے 114 کتابیں نازل فرمائی، چھوٹی بڑی ساری، ان میں 4 بڑی کتابیں، 4 بڑے انبیاء پر نازل ہوئے، ان 4 کتابوں کا نچوڑ اللہ نے قرآن پاک میں رکھ دیا، اور سارے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کا نچوڑ اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا۔ آگے بھی حدیث ہے مگر میں یہاں تک رکھتا ہوں۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک اور تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ، جامع نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اب میرا پہلا سوال جو اس علم کی طرف میں نے سمجھانا ہے کہ اس سورہ فاتحہ سے اسلامی تصوف کہاں سمجھا رہا ہے؟ غور کریں، ترجمہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ روز بچے بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین کیا ترجمہ ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں ربا یرب، تربیت دے کے، پرورش کر کے آگے بڑھانے والا، کامل بنانے والا۔ رب کا معنی ہے کامل بنانے والا۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت رحمان ہے، بڑا رحمان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس رحمان اور رحیم کی مختلف تفسیریں ہیں مگر آج درس تفسیر نہیں ہے، آج درس تصوف ہے، اس لیے میں اپنے مطلب کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں۔ ان آیتوں میں مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے یوم دین، دین مطلب حساب کا، جس دن دین کے ماننے والوں کا، دین کے انکار کرنے والوں کا حساب ہوگا، اس دن کا مالک اللہ۔ یہ اللہ کی صفتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک صفتیں ہوں گی۔ یہ سارا کس کا ذکر ہے؟ اللہ کریم کا ذکر ہے، اور الحمد سے سارے اللہ کی تعریفیں، تسبیحات، ذکر ہو گیا، ہو گیا، اللہ کی تسبیح، حمد، ذکر ہو گیا۔ دوسری آیت
یہ جو آیت ہے اگلی، یہ درمیان میں 3 آیتیں اس سے پہلے ہیں، 3 اس کے بعد ہیں، یہ درمیان میں حضور پاک کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے 2 حصے ہیں، یہ حدیث پاک ہے. پہلا حصہ اللہ کے لیے، دوسرا حصہ مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے، اور جو درمیان والا حصہ ہے اس میں خالق اور مخلوق دونوں جمع ہیں. کیا شان ہے. اس حدیث میں کیا اشارہ فرمایا؟ ایک ایسا بھی مقام آتا ہے جہاں خالق اور مخلوق میں قربت اور تعلق پیدا ہو، اور وہ تعلق کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ کی عبادت سے بندے کا تعلق رب سے جڑتا ہے، اور اللہ کی عطا، اس کی مدد، اون سے استعانت، مدد، اس سے اللہ کا کرم بندے سے جڑ جاتا ہے. تو بندہ عبادت کے ذریعے رب سے جڑتا ہے، اور رب اپنے کرم سے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے قرب کے لیے چن لیتا ہے. یہ قرآن پاک ہے. اللہ یجتبی، اجتبا، مجتبا، چننا. اسی اور دوسرا مادہ ہے مصطفیٰ، استفا، یستفی سے مصطفیٰ، اجتبا یجتبی سے مجتبا. اللہ جسے چاہتا ہے مجتبا، مصطفیٰ، مرتضی بنا دیتا ہے، اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. 2 درجے فرمائے اللہ نے اپنے بندوں کے 2 درجے بتائے. ایک وہ جن کو میں اپنے لیے چن لیتا ہوں، یجتبی الیہ، اپنے لیے، اپنے قرب کے لیے، یجتبی چن لیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے. یہ من یشاء کیوں کہا؟ کیونکہ ہم نے قرآن پاک کی لینگویج کو سمجھنا. من یشاء کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اپنی عبادت کو ذریعہ نہ سمجھنا. یہ نہ سمجھنا میری عبادت کی وجہ سے قرب بنا ہے، یہ نہ سمجھنا میں جبہ پہن لیا، میں دستار اور سنتوں کا پیکر بن گیا ہوں، ان کے ذریعے سے نہیں ملا. یہ تبرکات ضرور ہیں، مگر اصل چیز تیرا دل ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے حضور نے اشارہ فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. مشہور صحیح ہے کی حدیث، یاد رکھنا. پھر قرآن پاک کی ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها الا بالتقوى. یہ قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں اللہ کے پاس جاتے، تیرے دل کا تقوی جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا یاد رکھو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح، اگر خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب. خبردار ہو تمہارا دل ہے. تو وہ یہ ہے کہ عبادت کو ذریعہ یا عبادت کو نہ سمجھنا کہ میری عبادت کی وجہ سے مجھے قرب ملا ہے. نہیں، کئی عبادت کرنے والے گرے ہوئے ہوتے ہیں. من یشاء، جسے وہ پسند کرے، جس کی وہ ادا کو پسند کرے، جس کی نیت کے خلوص کو پسند کرے، جس کی محبت کے انداز محبت کو وہ پسند کرے. اسی لیے میں کیوں یہ بیان کر رہا ہوں، انداز محبت اللہ کو پسند ہے. دل کا حال جو ہے، چاہت کا جو حال ہے دل میں، وہ حال رب کو پسند ہے، اور یہ انداز محبت رب کو پسند ہے. ٹھیک ہے؟ محبت والوں کے انداز اور ہوتے ہیں، بغض والوں کے انداز اور ہوتے ہیں. آپ بندوں کو پرسنالٹی اسیسمنٹ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کو خود بخود فل سے ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا صحیح نہیں کرتا. آپ سے ڈیلنگ اگر اخلاق میں صحیح نہ ہو تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے خدا کریم نے دل میں ایسا آلہ لگا دیا ہے، ایسی چپ لگا دی ہے اللہ نے دل میں کہ عام بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ ٹھیک بندہ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو خدا کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور یہ اللہ نے کہا ہے خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے اس نے کہا من یشاء، میں تیرے ظاہر کو نہیں دیکھتا، میں تیری عبادات اور ذکر و تسبیحات کو نہیں دیکھتا، میں تیرے دل کو دیکھتا ہوں. حدیث بخاری و مسلم ہے، حضور نے فرمایا انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان. اب اللہ کا ہاتھ، انگلی، جسم تو ہمارا ماننا ہی منع ہے. نہیں. وہ کیا مطلب؟ اس کی قدرت کی نگاہ میں ہے. اگر وہ تیری خلوص اور ادا کو پسند کرے تو اس کو اٹھا کے بلند کر دے گا، اور اگر تو نے نیت بری کی، دنیا کی حرص، مادیت، اور اس کی حرص پہ تم پیر بنے، شیخ بنے، عالم بنے، فقیہ بنے،
تو حدیث ہے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن دین کے فقیہ ہوں گے، اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آئیے اسلامی تصوف نیت کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وہ جسے چاہے اپنے قرب کے لیے چنتا ہے، اور جو ابھی قرب کے قابل نہ ہو یہدی الیہ من ینیب، اور جسے چاہے کہ وہ انابت، من ینیب، یہاں من ینیب کہا، من یشاء نہیں کہا۔ قربان جاؤں اپنے مولا کے الفاظ پر، اللہ کے الفاظ پر قربان جائیں۔ خدا نے کوئی آپشن چھوڑا نہیں، یہ نہیں کہا بھی عمل نہ کرنا، یہ نہیں کہا عبادت نہ کرنا۔ من ینیب کا مطلب ہے انابت، انابت کہتے ہیں رجوع، توجہ کرنا، اللہ کی طرف چل کے آنا۔ اللہ کی طرف چل کے پیروں سے نہیں آیا کرتا، اللہ کی طرف چل کے آنا اپنی توجہ کو، اپنے ارادے کو، اپنی زبان کو، اپنے جسم کو اس کے ذکر میں لگانے سے آتا ہے، کیونکہ پہلے اس نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لہٰذا ذکر اس کے پیر ہیں جس سے چل کے وہ اللہ کی طرف جائے گا۔ اس لیے فرمایا تم رجوع لاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، ذکر سے، عبادت سے، مجاہدے سے، تو وہ تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلا دے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں اس سارے مضمون کو ایک لفظ میں فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سورت علماء کا اتفاق ہے، حدیث نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا ہے مجھے یوں یاد کیا کرو۔ جب مجھے تم نماز پڑھنے لگے ہو، سورت فاتحہ کیوں نازل کی؟ جب میری نماز پڑھنے لگے ہو تو اللہ کو یوں بلایا کرو، الحمدللہ ایاک نعبد اہدنا الصراط۔ اب یہ بندے کا حصہ شروع ہے، پہلا حصہ اللہ کا، چوتھی آیت میں دونوں جمع، تعلق اللہ سے بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ تعلق کے بعد اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں ایک ہی سوال ہے حدیث بیان کرتے، ایک ہی سوال ہے، غور کریں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد اور ذکر تسبیح ہو گئی۔ ایاک نعبد، اللہ کی عبادت، عبادت ہو گئی نا۔ عبادت کیسے ہوتی ہے؟ اس کی تعلیم، فقہ، قرآن حدیث دلائل ہو گئے نا۔ تو نعبدو کہہ کے اللہ نے فرما دیا تمہاری عبادت ہو گئی ہے۔ ایاک نستعین، ساری مدد، اسباب، وسیلے سارے ہو گئے۔ اب بتائیں جب ذکر، حمد، دعا ہو گئی، عبادت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو اب اہدنا الصراط کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک ہی سوال آج کے درس کی بنیاد ہے۔ بھائی جب حمد اور ذکر کی ہدایت مل گئی، عبادات کا تعلیم اور تربیت اور ہدایت مل گئی، اس سے مانگنے اور استعانت، نستعین کی ہدایت مل گئی، تو اب اہدنا الصراط المستقیم کا کیا معنی؟ عبادت ہی تو صراط مستقیم ہے، اللہ کی حمد و تسبیح ہی تو صراط مستقیم ہے۔ جب وہ عملاً ہو گئی، اب آگے آدھی صورت سے الفاظ دیکھیں، تقریباً 9 الفاظ ہیں چوتھی آیت سے پہلے، 10 الفاظ چوتھی آیت کے بعد ہیں۔ چوتھی آیت میں 4 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، واو درمیان میں، 4 الفاظ کی یہ آیت ہے۔ 9 اس سے پہلے اور 10 الفاظ اس کے بعد ہے۔ میں کیلکولیشن آپ کو کیوں دے رہا ہوں؟ بھائی دین کی ذکر، حمد، تسبیح، عبادتیں، استعانتیں سب ہو گئیں، 10 الفاظ میں اللہ نے یہ کس چیز کی ہدایت کی بات کی؟ یہ سوال ہے، خود ہی اس نے تشریح کر دی، مجھ سے مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت۔ الفاظ 3 ہیں، وقت تھوڑا ہے، میں نے حدیث بھی پڑھی ہے۔ اہدنا ہدایت ہے، ہدایت کے 3 معنی ہیں، ہم آگے اس کو لیں گے۔ لیکن ہدایت ایک علم ہے اور ایک کرم ہے جو ہدایت سینے میں آتی ہے، ایک نور ہے جو سینے میں آتا ہے، ایک معرفت ہے جو ملتی ہے، یہ سب ہدایت کا مضمون ہے۔ الصراط عمل ہے، راستہ، طریقہ، یہ عمل ہے۔ المستقیم اس کی صفت ہے کہ جس راستے پہ چل رہے ہو استقامت، سیدھا، ٹیڑھا نہیں ہونا، ٹیڑھے گمراہیاں نہیں، دائیں بائیں شک، انکار، اس کا انکار اور پھر بھی مومن، اس پہ فتویٰ پھر بھی نہیں، انکار نہیں، مستقیم سیدھا، ٹھیک ہے۔ صفت بھی آ گئی، عمل بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، یہ جامع بیان ہو گیا۔
لیکن اللہ کریم نے اس عام عمومی، اسے کہتے ہیں کامن میسج، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کامن ہے، یہ عام ہے. ہم اصول فقہ میں پڑھتے ہیں، اصول میں پڑھتے ہیں، عام اور خاص کی بات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تعمیم اور تخصیص کی بات پڑھتے ہیں کہ اللہ کریم کا یہ طریقہ کار ہے قرآن پاک میں کہ ایک عمومی قاعدہ اور قانون بیان فرماتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کسی کو فضیلت دینی ہو تو تخصیص کرتے ہیں عمومی میں سے. میں ایک جدید نقطہ بیان کر دیتا ہوں. قرآن پاک جب شروع ہوا تو ایک کتاب تھی، حضور علیہ السلام کا فرمان حدیث جمع ہوئی تو 2 ہو گئے. پھر اس کے بعد علماء نے محنت کی تو فقہ بن گئے. پھر امام شافعی جن کا میں نے شعر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اصول فقہ کے بانی کون ہے؟ امام شافعی. پہلی کتاب اصول فقہ پہ انہوں نے لکھی. پھر اصول فقہ بن گئے، پھر مسائل پہ احکام بننے لگے، علوم نکلنے لگے. دوسری اور تیسری صدی میں جدید نالج کی ابتدا ہوئی. ہارون رشید نے لیبارٹریاں، ٹھیک ہے، اور تحقیق گاہیں، رصد گاہیں، سب کچھ بنا دیا. جدید علوم پیدا ہو گئے. مسلمان پورے بغداد مرکز بن گیا. پھر یہاں سے عبد الملک بن مروان کے دور میں 92 میں ہجری میں یہ چیز اندلس تک پہنچی. مصر، پھر لیبیا، پھر سوڈان، مراکش، مغرب جسے آج کہتے ہو. پھر وہاں سے طارق بن زیاد نے کراس کر کے اندلس پہنچا اور وہاں تک پہنچ گیا. عرب مسلمانوں نے وہاں جا کے تعلیم دی. تابعین گئے ہیں 92 میں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے تابعین کے گروہ کو بھیجا کہ حضور کی امت ہے، آپ خالص علم ذرا دے آئے. تابعین گئے ہیں اندلس میں. یہ مصر، سوڈان میں سارے تابعین ہیں. طارق بن زیاد کون ہے؟ بربر نوجوان جو مسلمان قوم ہوئی اس میں بربر تھا. یہ غیر مسلم لوگ تھے. تابعین کے ہاتھ میں مسلمان ہو کے مسلمان ہوئے. مطلب ہسٹری ہمارے سامنے. بیان یہ کرنا چاہتا ہوں، عرب مسلمانوں نے یورپ کو ڈارک ایجز سے نکالنے میں مدد کی. یہ خود مانتے ہیں، اس میں بات نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جدید نالج کے تحت یہ چیز وہاں تک پہنچی اور کامن علم سے خصوصی علم نکلتے گئے. آج اوسلو یونیورسٹی میں 1000 سبجیکٹ سے زیادہ میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. وہ کہاں سے نکلے ہیں علوم؟ پہلے تو ایک ہی علم تھا، یعنی میڈیکل سائنس لے لیں، ڈاکٹرز دیکھ لیں تو پہلے میڈیکل سائنس ایک طب تھی. طب میں ترقی ہوتی گئی، اس کی برانچیں آتی گئی کہ پورے جسم کے مختلف انٹرنل اور ایکسٹرنل پارٹس ہیں، ہر ایک کی مرض الگ ہے. پھر اسپیشلائزیشن ہونے لگی. اب کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، اس کو دوسری چیز کا پتہ نہیں. ایک میڈیسن کا ہے، ایک میڈیکل کا ہے، سرجری کا ہے. کتنی اسپیشلائزیشن کہاں سے نکلی؟ ایک سبجیکٹ سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہی قاعدہ عام سے خاص سبجیکٹ نکلتے ہیں. اسی طرح قرآن و سنت سے فقہ نکلی، اصول نکلے. اور جب دل کے میلا ہونے کا، اخلاق بدلنے کا خطرہ پڑ گیا تو پھر تصوف پیدا. تو اسی کا علم ہے. تصوف کیا ہے؟ قرآن و سنت کا علم ہے. اس کو صالحین نے ایجاد کیا اور قرآن و سنت کی روح کا. حضور علیہ السلام کی تعلیمات جو صحابہ کو آپ نے دی، وہاں تصوف، زہد، تزکیہ سب شامل تھا. 4 مرتبہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّيهِمْ. 4 مرتبہ قرآن پاک میں. یہ جو تزکیہ کا علم ہے یہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو عطا فرمایا. یہ سلسلہ تزکیہ چلتا رہا. صحابہ کامل تھے، محسوس نہیں ہوا تصوف کا الگ کرنا. لیکن جب آگے انتشار کا دور بڑھا، مادیت بڑھی، سیاسی آپس میں جھگڑے، فسادات پھیلے اور لوگ دنیا دار ہو گئے یا ڈر گئے، کمزور ہو گئے، تو صالحین نے تصوف کے نام سے تحریک شروع کی. اور بھائی صفائی من کی بھی دیکھو، من کی صفائی بھی دیکھو. اگر یہ تم نے توجہ نہ کی تو تم بدنام ہو جاؤ گے اور ناکام ہو جاؤ گے. لہٰذا اس کی طرف توجہ کرو. تو اس کے اوپر صوفیہ نے ریسرچ کی، اس کے اوپر علماء نے ریسرچ کی اور اس کو لے کر جہاں تک پھر وہ پہنچے. اسی طرح اگر آپ صوفیہ کو دیکھیں تو پھر بڑے بڑے صوفیہ نے بھی اسی علم کی طرف یوں ہی اشارہ فرمایا. بلے شاہ صاحب کا ایک شعر پڑھتا ہوں. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. جا جا مندر مسیتی وڑنا ہے، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. ایویں روز شیطان نال لڑنا ہے، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے وہ پڑھے. صوفیہ نے بھی ہر زبان میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا. اور وہ کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، میں نے عرض کیا عمومی علم ہے.
اس میں سے اللہ نے خود خصوصی علم نکالا کہ وہ کون سا مستقیم کا راستہ ہے. صراط مستقیم کون سا ہے؟ بھول نہ جانا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کا راستہ، جبے والوں کا نہیں. ہاں جبہ پہن سکتے، صرف داڑھی والوں کا نہیں. ہاں صوفیہ کی داڑھی ہوتی ہے، علماء کی بھی ہوتی ہے، غیر مسلموں کی بھی ہوتی ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کی بھی ہوتی ہے. ہاں لیکن انعمت علیہم ان کی ایک نشانی اللہ نے بیان فرمائی کہ ظاہر پہ مت جانا، اعمال پہ مت جانا، اعمال کو فوکس نہ کرنا کہ بس اعمال کے ذریعے ملتا ہے. زہد و ورع مجاہدے سے ملتا ہے. چلے کٹے تو کچھ نہ کٹیا، کی لینا چلیاں بڑھ کے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہر بندے نے یہی کہا. لہذا ظاہر پہ مت جانا، اصل روح کو پکڑنا. فرمایا وہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. تصوف، اسلامی تصوف ان آیات سے ثابت ہے. یہ 10 الفاظ ہمیں اسلامی تصوف کا نصاب دیتے ہیں. اور فرمایا غیر المغضوب علیہم. یہ جو اگلے 2 الفاظ ہیں اس کی 2 تفسیریں. ایک تو یہ کہ یہ بھی انہی کی صفتیں ہیں. انعمت علیہم کون ہے؟ جو مغضوب علیہم نہیں ہے، جو ولضالین، جو ضالین میں سے، گمراہوں میں سے نہیں ہے. یہ بھی ترجمہ ہے. یا یہ مولا ان انعام یافتہ بندوں کے رستے پہ چلانا، غضب والوں پہ، جن پہ تیرا غضب ہوا ان کے رستے پہ نہ چلانا، اور جو گمراہ ہوئے ان کے رستے پہ نہ چلانا. ایک نقطہ اور میں حدیث پاک سناتا ہوں، وہ یہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد بھی مذہبی لوگ ہیں. آپ کے لیے حیران کن ہوگا، وہ آپ کہیں گے کیسے؟ جتنوں پہ عذاب آیا وہ تو مشرک لوگ بھی تھے. لیکن سورہ فاتحہ نے جو موضوع بنایا، جب اس نے کہا نا سورہ فاتحہ میں فرمایا ایاک نعبد، تو جب ایاک نعبد کیا تو جو عبادت نہیں کرتے وہ نکل گئے. ایاک نستعین کہا جو رب سے مدد مانگتے ہیں، تو اس سے جو نہیں مانگتے منکر لوگ وہ نکل گئے. اب بات ماننے والوں کی ہو رہی ہے جو راستے پہ چل رہے ہیں. اس لیے حضور پاک سے پوچھا گیا حضور یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیر المغضوب سے یہود مراد ہے اور ضالین سے نصارہ مراد ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ مذہبی لوگ مراد ہے. لہٰذا آج بھی مذہبی لوگوں میں جن پہ عذاب آ سکتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، بکواس کی، برا لفظ بولا، میں نے ان کے گلے کٹتے ہوئے دیکھے. کسی نے توہین کی، میں نے اس کو اڑتے ہوئے، ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. اللہ کچھ حد تک برداشت کرتا ہے، کبھی اپنی نشانی ظاہر کرتا ہے، مگر کیونکہ وعدہ ہے حضور پاک سے کہ اے حبیب آپ رحمت للعالمین ہیں، اب اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، تو حضور کے سر کے عذاب ٹل رہے ہیں. لہٰذا یہاں سے مراد بھی مذہبی لوگ ہیں. تو اس سورہ فاتحہ کے 10 الفاظ نے ہمیں اسلامی تصوف کا رستہ بتایا کہ صوفیہ وہ ہیں جن پہ رب کا کرم ہو جائے. جس پہ کرم نہیں ہے، کتنا بڑا بھی گدی نشین ہو، وہ صوفی نہیں ہے. خواہ جتنا بڑا مالدار پیر ہو جائے، وہ صوفی نہیں ہے. اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ تصوف میں پی ایچ ڈی کرنے سے صوفی نہیں بنتا، کیونکہ صوفی اور ہے، تصوف میں پی ایچ ڈی کا علم اور ہے، اور ہے. لہذا تصوف صرف علم نہیں ہے، تصوف صرف اعمال صالحہ نہیں ہے، تصوف باطنی احوال ہیں جو بندے کے رب کے ساتھ جڑتے ہیں، رب کے ساتھ جڑتے ہیں. لہذا صوفی کی 100% توجہ رب کی طرف ہو تو صوفی ہے، اگر مخلوق کی طرف ہو نا لینے دینے کی تو صوفی صالح نہیں ہے. آ جائیں اس پہ ایک حدیث پاک، باقی مضمون جو ہے وہ پھر کریں گے. حدیث جبریل ہے، مشہور حدیث ہے، بخاری و مسلم اور بے شمار کتابوں میں. اس کا میرے نزدیک حدیث جبریل کا مقام حدیث میں ایسے ہے، علماء نے بہت فضائل لکھی، میرے نزدیک ایسے ہے حدیث جبریل حدیث میں اتنی افضل ایسے ہے جیسے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ ہے. جیسے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ اہم ہے، اس کا پری ایمبل ہے، فوریور ہے، مقدمہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جتنی جامع سورہ فاتحہ ہے حدیث جبریل بھی اتنی جامع ہے. میں مختصر بیان کر کے درس کو مکمل کرتا ہوں.
مسلم شریف کی روایت میرے سامنے ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرفه منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ الى فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، ایک سوال کیا جواب میں، اخبرنی عن الایمان، دوسرا سوال کیا جواب میں، اخبرنی عن الاحسان وعلامات الساعة، آگے آخر تک جاتے جب یہ تینوں سوال کر لیے، ہر سوال کے جب حضرت جبریل سوال کرتے حضور جواب دیتے تو جبریل کیا کہتے؟ صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق راوی ہیں، اس کے راوی کون ہیں؟ عن عمر بن الخطاب، وہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، جو سوال کرتا ہے وہ تو وہ ہوتا ہے جسے پتہ نہیں ہے، یہ چنگا سوال کرنے والا ہے کہ سوال کرتا ہے جب جواب ملے کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا، یہ تو خود عالم لگتا ہے، یہ تو اس کو پتہ ہے سارا۔ میرا مطلب حدیث جبریل کا باقی مضمون نہیں ہے، وہ بعد میں لیں گے، احسان کا علم بعد میں لیں گے، کیونکہ میں نے صرف صالحین کی طرف اشارہ کرنا ہے، اسلامی راہ تصوف کی طرف ابھی صرف اشارہ کرنا ہے، فطری اشارہ، اس میں صرف اشارہ یہ ہے۔ اب عربی میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک دن ہم سارے حضور کے پاس مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مسافر آیا، ایک اعرابی، ایک مسافر آیا، آ کے سیدھا حضور علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ کے ساتھ بیٹھا، کس طرح کہ اپنے دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے اور دونوں ہاتھ، پہلی جو ترجمہ ہے، دو ترجمے ہیں اس کے، مجھے ایک ترجمہ صوفیہ والا پسند ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، میرے استاد بھی تھے، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، اور سب نے یہ دو ہی معنی لکھے ہیں کہ دونوں گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنے مبارک سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے۔ اس پہ جو تشریح ہے وہ یہ کس کے رانوں پہ رکھے؟ اپنے پہ۔ علماء نے لکھا اپنے پہ بھی رکھے ہیں تو بڑا ادب کیا، ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ مرید جب شیخ کی بارگاہ میں آئے تو شیخ کے سامنے ادب، انتہائی ادب کر کے بیٹھے، جس طرح صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے۔ تو یہ نارمل تھا، اس لیے صحابہ نے اس میں بات نہیں کی۔ دوسرا مضمون کہ انہوں نے بیٹھے اور اپنے ہاتھ حضور کی ران پہ اس طرح جھک کے لگائے جس طرح ادب سے کوئی لگاتا ہے، صحابہ بھی لگاتے تھے، صحابہ کرام پیروں کو بھی لگاتے تھے، ہاتھ گھٹنوں کو بھی لگاتے تھے، آپ کا ہاتھ بھی چومتے تھے، حدیث سے موجود ہے، ہم آگے لیں گے، یہ مضمون آئے گا نا، کیا مرشد کا ہاتھ چومنا جائز؟ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، مرد کے لیے جائز ہے، یہ آگے مسئلے آئیں گے، لیکن میں بتا رہا ہوں حدیث سے ثابت ہے کہ صرف دین کا حصہ فقہ ہی نہیں ہے، تفسیر ہی نہیں ہے، صرف علم حدیث کے اصول اور وہ بیان نہیں ہے، ادب دین کا حصہ ہے۔ امام کشاری فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، جس نے ادب کو ضائع کر دیا وہ دین سے فیض نہیں پا سکتا، سارے کا سارا دین ادب ہے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں آ کے بیٹھ گئے اور آ کے حضور پاک کی رانوں پہ ہاتھ رکھا، اس طرح شارحین لکھتے ہیں جس طرح ایک صالح ادب والا مرید مرشد کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے۔ تو یہ حدیث کا حصہ، صحیحین کا حصہ ہے، یہ کیا سکھا رہا ہے؟ اس پہ بھی ایک ہی سوال ہے، اس پہ ایک ہی سوال ہے، جبریل علیہ السلام ہزاروں مرتبہ حضور پاک کے پاس آئے، آج انسانی صورت میں کیوں آئے؟ بشری صورت میں کیوں آئے؟ جبکہ پہلے ہر روز آتے تھے، پہلی وحی لے کے آئے، ہر وحی لے کے آئے، ہر پیغام لے کے آئے، کسی مشکل پہ کوئی پیغام بن گیا تو روحانی وحی، الہامی وحی جسے حدیث نبی کہتے ہیں وہ بھی لے کے جبریل آئے۔ نماز کا طریقہ سکھایا، وہ قرآن پاک میں نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے۔ وضو کا طریقہ حضور کو غار حرا میں سکھایا جبریل علیہ السلام نے، وہ بھی حدیث میں ہے۔ مطلب ہزاروں مرتبہ، ان گنت مرتبہ جبریل حضور کے پاس آئے، لیکن آج بشری صورت میں کیوں آئے؟ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، تاکہ صحابہ اکرام کو بارگاہ نبوی کا ادب سکھا دے، ادب سکھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب یہ مسافر آیا ہم نے دیکھا، پوچھا کہ بھائی کون ہے، بھائی یہ کون ہے؟ بھائی کسی نے بھی نہیں پہچانا، سب نے کہا میں نہیں جانتا، یہ تو نیا بندہ ہے، نیا بندہ ہے۔
پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں، اس پہ اثر السفر نہیں تھے، یعنی سفر کے آثار نہیں تھے. جو مدینہ طیبہ میں آتا وہ ریت سے گزر کے آتا، گھوڑے پہ آئے، اونٹ پہ آئے، یا کسی گائے بیل پہ آئے، سانڈنی پہ آئے، ٹھیک ہے، چوٹی کے اوپر بیٹھ کے آئے یا گدھے پہ بیٹھ کے آئے، تو ریت میں چلتے چلتے اتنی مٹی اڑتی، بال گندے، داڑھی مبارک پہ مٹی، کپڑوں پہ گرد، میلا کچیلا آتا. کہتے ہیں شدید و بیاض سو، اس کے کپڑے اتنے سفید تھے کہ جتنے تھے کسی کے نہیں، اس کے بال بالکل سیاہ کالے تازہ، کوئی مٹی نہیں. ہم حیران، یہ کون مسافر ہے؟ مدینہ طیبہ میں اس کو جانتا بھی کوئی نہیں. ایسے لگتا ہے جیسے مدینہ شریف میں کسی گھر سے نہات ہو کے تیار ہو کے، جوان، خوبصورت، زلفیں پیاری، داڑھی پیاری، لباس سفید، اور وہ آ کے بیٹھا ہے. جب حدیث ختم ہو گئی، اب میں آخری حصہ بتا کے ختم کر رہا ہوں. 3-4 سوال کیے، جواب حضور نے دیے، صدقتا کہتے رہے. صحابہ حیران، بھئی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا ہے، حضور کی بات کو سچا کہتا کون کہہ سکتا ہے بھائی، جب تک حضور خود نہ فرمائیں یہ بات. آخری جب انہوں نے مصافحہ کیا اور چلے، جب چلے گئے سرکار نے فرمایا صحابہ، اے عمر، ایک حدیث میں صحابہ کو کہا، دوسری حدیث میں حضرت عمر کو کہا، اے عمر جانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ و رسول اللہ. یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا، اللہ جانے اور رسول پاک جانے. آپ نے فرمایا یہ جبریل تھا. لفظ دیکھیں، لفظ یہ فَإِنَّهُ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم. یہ جبریل تھے، اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دے دیں. جاؤ جا کے دیکھو اس کو. یا عمر اتدری من الشام، جاؤ جا کے دیکھو اس کو. جبریل کی تلاش میں ہوئی، حضرت عمر فرماتے ہیں گیا، گلی میں غائب ہو گئے، بس فرشتہ تھا، اڑ گیا، چلا گیا. یہاں جو آخری الفاظ ہیں، تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آیا تھا. یہ مشائخ کے سامنے دوزہ میں بیٹھنا، ان کے گھٹنے کو تبرک کے لیے ہاتھ لگانا تاکہ برکت ملے، ان کا ہاتھ چومنا برکت ملے، یہ بشری پیکر میں آ کے سکھایا جا سکتا ہے. وہی تو صرف الفاظ دوسرے بیان کر سکتے ہیں. لہٰذا جبریل علیہ السلام کا حدیث جبریل کی روشنی میں بشری لباس میں آنا ہمیں اسلامی تصوف کے آداب سکھانا بھی ایک حصہ دین ہے. یعلمکم دینکم کا مطلب یہ ہے، یہ اسلامی تصوف دین کا حصہ ہے، یہ آداب دین میں سے ہے، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. لہٰذا اللہ کے حضور اس دعا سے ہم آج کا درس مکمل کرتے ہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ اور حدیث جبریل سے ایک نقطہ آج سیکھا ہے کہ اسلامی تصوف، بزرگان دین کا راستہ، وہ دین کا حصہ ہے، وہ قرآن پاک کا حصہ ہے، وہ حدیث پاک کا حصہ ہے، کوئی غیر چیز نہیں. جو لوگ اس پہ اعتراض کر کے غیر بناتے ہیں، ہم بعد میں اس مسئلے کو بھی لیں گے، لیکن ابھی ہم ثابت کر رہے ہیں کہ اسلامی تصوف قرآن و حدیث کا حصہ ہے اور تعلیم دین کا جز ہے، کوئی غیر اور نیا مذہب اور ازم نہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اسلام کے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اللہ کریم آج کی اس 11ویں شریف کی حاضری کو قبول فرمائے، تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. حضور علیہ السلام کی امت کے باطنی ظاہری حالات اور احوال بہتر فرمائے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ